رسولہ الکریم۔ تقریباً ہر سال ہمارے ملک کے اندر چاند دیکھنے کے حوالے سے کچھ ایسے شبہات لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ بڑے بنیادی قسم کی برائیاں ایک دوسرے کی ایسے ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی اعتماد کی فضا نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یعنی اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں، رات 11 بجے کون سا چاند نظر آ گیا، رات 10 بجے عید کا اعلان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کو 10 بجے 11 بجے چاند نظر آ رہا ہے، یا ایک روزہ کھا گئے یا ایک عید کھا گئے مفتی صاحب ہماری، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کم علمی بہت زیادہ آ چکی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے چاند دیکھنے کی شرائط کیا ہوتی ہیں اور چاند کی تاریخ کا اعلان کیسے کیا جاتا ہے۔ اس میں چند ایک بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ صرف اتنی سی بات کو سمجھ لیا جائے تو کوئی اشکال نہیں رہتا، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی کہ انسان ایسے کسی پہ اعتراض کرے یا ایسے کسی کے بارے میں کوئی غلط جملے استعمال کرے۔ سب سے پہلی بات ہے ایک لفظ ہے اختلاف مطالع۔ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، لیکن ٹرمینالوجی بڑی عام سی ہے۔ مطلع کا اختلاف یعنی وقت کا اختلاف۔ اس وقت ہمارے ہاں فجر ہوئی ہے لیکن امریکہ میں عصر کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم تو فجر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی فجر پڑھیں گے، وہ لوگ عصر کی نماز پڑھیں گے کیونکہ ان کے ہاں عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں فجر کا وقت ہو رہا ہے لیکن سعودی عرب میں اس وقت تہجد کا وقت ہے، تو کیا وہ لوگ فجر پڑھیں گے یا ہم لوگ تہجد پڑھیں گے؟ ہم اپنے وقت کے حساب سے چلیں گے، اور یہی شریعت ہماری طرف ایسے ہی متوجہ ہے۔ جیسے نماز کے اوقات میں شریعت ہماری طرف متوجہ ہے، ایسے تاریخ کے تعین میں بھی شریعت ہماری طرف الگ الگ متوجہ ہے۔ لہٰذا جب نماز کا وقت یہاں پر ہوگا وہی نماز یہاں پر ادا کی جائے گی، اور اس سے ہٹ کے دوسرے ملک میں کسی دوسری جگہ پر نماز کا وقت تبدیل ہوگا تو وہاں پر نماز کا نام بھی تبدیل ہو جائے گا، نماز کی رکعت بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی چاند نظر آنے سے تاریخ متعین ہوتی ہے۔ اب چاند کے حوالے سے آج کل مون کیلکولیٹرز نکل آئے ہیں، اور چاند کو دیکھنے کے حوالے سے بڑا ایک باضابطہ حسابی سسٹم ہوتا ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ چاند کبھی کسی علاقے میں نظر آ سکتا ہے اور کبھی کسی علاقے میں نظر نہیں آ سکتا۔ جیسے ہم اگر مغرب کی طرف چلتے چلے جائیں تو چاند ایسے ہے کہ چاند اپنی پیدائش کے 16 گھنٹے کے بعد برہنہ آنکھ سے نظر آتا ہے، یعنی خالی آنکھ سے بغیر دوربین کے دیکھنا چاہیں تو چاند اپنی پیدائش کے 16 گھنٹے کے بعد نظر آتا ہے۔ تو جیسے جیسے چاند آگے جاتا ہے تو اس کی پیدائش کی عمر بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے پاکستان میں چاند 16 گھنٹے پہ نظر آئے گا، لیکن یہی چاند جب سعودیہ پہنچے گا تو وہ 18 گھنٹے کا ہو چکا ہوگا، اور آگے کے ممالک میں پہنچے گا تو اس کا وقت بڑھتا چلا جائے گا، چلتے چلتے یورپ امریکہ اس میں جائے گا تو اس کا وقت بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے چاند کی سرکولیشن ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ عام طور پہ پاکستان اور انڈیا کی عید اکٹھی ہوتی ہے، پاکستان اور انڈیا ایک دن میں عید منا رہے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوا جیسے پچھلے سال کے پاکستان انڈیا سے آگے تھا، لیکن پاکستان انڈیا عام طور پہ ایک ساتھ عید منا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے کے جو ممالک ہیں وہ ایک ساتھ عید منا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے آگے چلے جائیں افغانستان، ایران اور اسی طریقے سے سعودی عربیہ اور اس سے آگے کے ممالک ایک دن آگے عید منا رہے ہوتے ہیں اور ایک دن آگے کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ چاند کی پیدائش ہے۔ یعنی سعودی میں تو چاند 18 گھنٹے کا ہو گیا، نظر آنا ممکن ہے، لیکن پاکستان میں چاند نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس کی پیدائش کے بعد اس طریقے سے نظر آنا ہوتا ہے۔ جسے پچھلے سال عید کے حوالے سے ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے عید کا اعلان ہوا ہے، اور تقریباً 10:30 یا 11 کے درمیان یہ عید کا اعلان ہوا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ بالکل ایران بارڈر پر کئی لوگوں نے چاند دیکھا اور انہوں نے گواہیاں دی، لیکن اب گواہی کسی کی پہنچ رہی ہے 9 بجے، کسی کی پہنچ رہی 8 بجے، کسی کی 7 بجے پہنچ گئی. تو ایسے سب کی گواہیوں کو ملایا. اب ایک آدمی نے تو چاند ادھر دیکھا، دوسرے آدمی نے چاند ادھر دیکھا، تو بھئی کون سا زاویہ تھا چاند دیکھنے کا؟ ظاہر بات ہے ان کو پرکھنا ہے، ان کو کراس کویسچننگ کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ بھئی واقعتاً چاند دیکھا یا کوئی دشمن کا ایجنٹ ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، واقعتاً اس کی گواہی معتبر ہے یا نہیں ہے. کوئی شراب پی کے چاند تو نہیں دیکھ رہا تھا کہ کسی کو آسمان کے درمیان میں چاند نظر آ گیا. ایسی بھی گواہی ہوئی. ہمارے مفتی فیصل احمد صاحب جو اس وقت رؤیت ہلال کمیٹی، انہیں عجیب عجیب کہانیاں سناتے ہیں کہ لوگ ایسے ایسے چاند دیکھ کے آتے ہیں. حیرت ہو کہ 28ویں روزے کو بھی لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کی بات اب فون پہ تو نہیں پتہ نا کہ کون کس کردار کا انسان ہے یا کون کس کردار کا آدمی ہے، تو اس کی فون پر ہم تصدیق نہیں کر سکتے. لیکن وہ اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کو بتا رہا ہے، سوشل میڈیا واٹس ایپ پہ جناب بھیج رہا میں نے چاند دیکھا، میری گواہی قبول نہیں کی گئی. تو ایسے بہت سے لوگ، تو ظاہر بات ہے 29 کا چاند آج بھی لوگ چاند دیکھ لیں گے پاکستان کے اندر. تو مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے سمجھیں اختلاف مطالع معتبر ہے، اس میں اختلاف رہا ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں معتبر نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں معتبر ہے. ہندوستان کے علماء جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اختلاف مطالع معتبر ہے. لہٰذا وہاں عید اور دن ہو سکتی ہے، یہاں پر عید اور دن ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں بھی بعض علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، سعودی میں چاند نظر آ گیا تو ہم بھی عید کریں گے. چنانچہ پشاور میں دکنی مسجد یا ادھر ادھر کے علاقوں میں جہاں عید منائی جاتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ وجہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہوتا ہے، بلکہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پر چاند نظر آ گیا تو ہم بھی عید کریں گے. ایسا نہیں کہ ان کو جناب چاند نظر آ گیا تھا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی معتبر نہیں ہے، وہ عید کریں گے تو ہم بھی عید کریں گے. لیکن جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع معتبر ہے. جب تک ہم چاند نہیں دیکھیں گے ہم اپنی تاریخ کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو ایک تو یہ وجہ ہے اختلاف مطالع، اور دوسری وجہ ہوتی ہے گواہیوں کی تصدیق کرنا کہ کس کس نے چاند دیکھے. جی ہمیں تو اتنا اونچا بیٹھ کے کہ کراچی میں چاند سب سے آخر میں غروب ہوتا ہے، لیکن اگر کراچی سے آگے چلتے جائیں بلوچستان کے علاقوں میں یا ایران کے بارڈر کی طرف چلتے جائیں تو وہاں چاند کی پیدائش کچھ تاخیر سے ہوتی ہے. جیسے یہاں پر اگر چاند کی پیدائش 16 گھنٹے کی ہے تو وہاں فجر کی نماز کا وقت بھی لیٹ ہے. جیسے پشاور میں چلے جائیں تو وہاں فجر کی نماز کا وقت بہت پہلے ہے، لیکن کراچی میں آئیں تو فجر کی نماز آدھا پونا گھنٹے بعد میں ہو رہی ہوتی ہے. آپ حضرات نوٹ بھی کرتے ہوں گے. تو اسی طریقے سے وجہ یہی ہوتی ہے سورج کے نکلنے اور چاند کی پیدائش کے حوالے سے یہ معاملات اور تاریخ ہوتی ہے. لہٰذا آپ مغرب کی طرف جیسے جیسے جاتے جائیں گے، ایران کی طرف جیسے جیسے جاتے جائیں گے تو وہاں کے چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہے. ایک آدمی نے پشاور میں چاند دیکھ لیا اور ایک آدمی نے ایران کے بارڈر کے پاس بلوچستان میں چاند دیکھ لیا تو دونوں کی گواہی کو میچ کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا. تو اس وجہ سے بعض دفعہ تاخیر ہو جاتی ہے. جیسے آج کے حوالے سے پریڈکشن یہی ہے کہ آج چاند نظر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن بعضی مرتبہ ہوتا ہے کہ کچھ فیصد چاند نظر آنے کا امکان ہے. جب چاند نظر آنا ممکن نہیں ہے پھر بھی کوئی بندہ دیکھ کے کہہ رہا ہے تو پھر اس کی کراس کویسچننگ تھوڑی ہارڈ قسم کی ہوتی ہے، زیادہ زوردار قسم کی ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی دیکھا جاتا ہے واقعتاً ہو سکتا ہے، ممکن تو نہیں ہے ہمارے حساب سے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو نظر آ گیا ہو چاند کہ کسی اور طریقے سے کسی اور وجہ سے. کوئی ایکسیڈنٹل ایریاز ہوتے ہیں بہت دفعہ آسمانوں کے اندر، فلکیات کے مضامین کے اندر، تو پھر بھی کوئی ایسا ممکن ہوتا ہے، کوئی 1-2% چانسز ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. تو جیسے آج پروڈکشن ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا، یہ یعنی 90% 95% پروڈکشن، لیکن اگر پھر بھی نظر آ جاتا ہے تو اس کی بنیاد بناتے وہ رات 11-1 بج جاتا ہے، 12-1 بج جاتا ہے. تو اس وجہ سے بعض دفعہ تاخیر ہو جاتی ہے. ان کی گواہیوں کو اگر معتبر سمجھا جاتا ہے تو پھر تاخیر ہو جاتی ہے، غیر معتبر سمجھا جاتا ہے تو پھر جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے. تو جلدی اور دیر سے فیصلہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت پریشر ڈال رہی ہے یا
جناب فلاں لوگ جو ہے وہ زور ڈال رہے ہیں جناب امت کو ایسے چلنا چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ مسئلے پہلے سے طے شدہ ہیں، یہ مسئلے ہم حل کر چکے ہیں، ایک برس پہلے حل کر چکے ہیں. لہٰذا یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہوتے. لہٰذا کوئی بھی اگر ایسی بات کسی کے کان میں پڑتی ہے بھی ایسا مسئلہ ہے جناب مفتی صاحب روزہ کھا گئے، بھئی آپ اگر مفتی صاحب کی جگہ ہوتے تو پورے 14 کروڑ لوگوں کو روزہ کھاتے، 20 کروڑ لوگوں کا نہیں. آپ نہیں کھاتے تو انشاءاللہ مفتی صاحب بھی نہیں کھائیں گے. تو اعتماد رکھنا چاہیے. اور اس کی بنیادی بات یہ دو چیزیں ہیں، گواہیاں اور اختلاف مطالع. ان دو بنیادوں کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.